نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ، واو کے معنی واو عطف کے لیے ہے، اور الذین، وہ لوگ، یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، جو ایمان لاتے ہیں، ما انزل الیک، ما اس وحی پر، انزل جو نازل کی گئی، انزل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف، وما، اور اس وحی پر بھی، واو کے معنی اور، ما اس وحی پر بھی، انزل جو نازل کی گئی، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم وہ لوگ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کی تشریح یہ ہے، اس سے پہلے والی آیت میں بھی، آیت نمبر 3 میں بھی متقین کی کچھ صفات کا ذکر تھا، اور اس میں فرمایا کہ وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آپ پہ نازل ہونے والی وحی، آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، عہد رسالت میں مومنین متقین 2 طرح کے حضرات تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو پہلے مشرک تھے اور پھر مشرف باسلام ہوئے۔ دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب تھے، یہودی یا نصرانی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو پہلے مشرک تھے اور پھر وہ ایمان لائے، ان کی تعریف کی گئی کہ یہ متقی یہ لوگ ہیں۔ اور آیت کریمہ نمبر 4 میں دوسرا جو طبقہ تھا اہل کتاب یہود و نصارہ کا، اس کا ذکر ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسے لوگ وہ دوہرے ثواب کے مستحق ہیں جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، اور اس سے پہلے جو آنے والے انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان لائے، یا ایک نبی پر ایمان لانے کے بعد جب دوسرے نبی آئے تو اس نبی پر بھی وہ ایمان لائے۔ اور اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک واضح دلیل ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 40 سے 50 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اس طرح کی آیات ہیں جن میں
یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے انبیاء، وما ارسلنا من قبلک، سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں پھر آئے گا، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، سورہ بقرہ میں، سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77 میں۔ تو جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی و کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبل کی قید لگی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پہ ہم نے وحی نازل کی، آپ سے پہلے انبیاء پہ، فلاں فلاں انبیاء، ان پہ بھی وحی آئی، لیکن ان 40-50 مقامات میں کہیں بھی من بعد کا اشارہ تک نہیں ہے کہ آپ پر اور آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی متقی لوگ یا ایمان والے وہ ایمان لائیں گے۔ حالانکہ ہم اگر تورات اور انجیل کو دیکھیں، بائبل کو، کتاب مقدس کو، اسے دیکھیں تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئیاں کی گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، احمد ان کا نام ہوگا۔ تو اب دیکھیں، ان انبیاء نے خود اپنے بعد میں آنے والے نبی اس کی بشارت دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی، کتاب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں بھی بعد میں آنے والے کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ تذکرہ موجود ہے قرآن میں بھی تقریباً 100 مقامات پہ، اور 200 کے قریب صحیح احادیث ہیں جن میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان یہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، احتساب کا ڈر پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے دنیا ہی میں انسان کی جو زندگی ہے اس کی کایا پلٹ دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کے اخلاق، اعمال سب پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، یومنون کا لفظ نہیں، آخرت کے ساتھ یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ ایمان کا مقابل وہ تکذیب ہوتا ہے، جھٹلا دینا، اور ایقان یوقنون اس کا جو مقابل ہے وہ شک و تردد ہے۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخرت کی زندگی کی صرف تصدیق کرنا یہ مقصد کو پورا نہیں کرتا کہ بھئی میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، آخرت ہے، قیامت ہے، نہیں، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی اتری اس پر ہم مومنوں کا اتنا ایمان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتابیں تھیں، اللہ نے اتاری ہیں، لیکن قرآن کے نزول کے بعد وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور آج دنیا میں موجود جو کتابیں ہیں ان پہ ہمارا اس طرح ایمان نہیں ہے کہ یہ کامل اور مکمل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ البتہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں تھیں اور اللہ نے اتاری ہیں، اس پر ہمارا اتنا اجمالی ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔